نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، عید کے موقع پر فرقہ اہل حدیث کی طرف سے ایک نیا کام جو لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ فرقہ اہل حدیث اپنی عورتوں کو گھر سے نکال کر عیدگاہ تک پہنچا دیتا ہے، گھر سے نکالتا ہے اور عیدگاہ پہنچا دیتا ہے، پھر بڑی جرأت کے ساتھ اپنے اس عمل پر حوالے کے طور پر، دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کرتا ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم کیا اور اس کی تاکید کی۔ لیکن اس بات کو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس حدیث سے کیا معنی اور مطلب اسلاف نے سمجھا ہے۔ ایک معنی اور مطلب تو فرقہ اہل حدیث نے اپنے کند ذہن سے سمجھا اور اس کو لاگو کر دیا، جاری کر دیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو کنفیوز کر دیا کہ اللہ اب تک اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ نہیں تھا، کسی بھی امام اور محدث کے یہاں جو طریقہ نہیں تھا کہ عورتوں پر نماز عید فرض یا واجب ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آخر یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو گھر سے نکال کر عیدگاہ تک پہنچا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں جو فرقہ اہل حدیث روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت کو انہوں نے اپنے ذہن سے سمجھا ہے اور ایک معنی اور مطلب بیان کیا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے، لیکن ایک معنی اور مطلب وہ ہے جو اسلاف نے بیان کیا ہے، جو محدثین اور محققین نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام بغوی شافعی ہیں، ان کی سن وفات ہے 516 ہجری۔ انہوں نے شرح السنہ کے اندر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد، جس کے اندر عورتوں کا عیدگاہ جانا، عورتوں کے عیدگاہ میں جانے کا ذکر ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ جانے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جانا چاہیے اور بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکرہ الیوم الخروج للنساء الی العیدین، کہ میں عورتوں کے لیے عیدگاہ جانا بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہی بات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ آگے نقل کرتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی حالت کو دیکھ لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی حالت اور کیفیت کو دیکھ لیتے، عورتوں میں جو چینجنگ آئی ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو عورتوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے روک دیتے، مسجد میں جانے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب عورتوں کو عیدگاہ یا مسجد یا عبادت گاہ نہیں جانا چاہیے۔ یہی بات اسلاف امت سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ عورتیں مسجد میں جائیں۔ اور جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا تھا اس میں ہر طرح کی عورتیں ہیں، حیض والی عورت ہو وہ بھی جائے، چھوٹے بچے بھی جائیں، کمسن بچی بھی جائے، سب جائیں۔ اس کی وجہ آخر کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تو پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر عیدین کی نماز ضروری ہے ہی نہیں، تو اس کو عورتوں کو گھر سے نکال کر وہاں بھیجنے کی اصل ضرورت کیا تھی، وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح صحیح بخاری فتح الباری کے اندر، جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح کی ہے، اس کے جلد 2 صفحہ 569 پر فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں نکلیں جائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع اسلام میں مسلمان کم تھے، تو جب مسلمانوں کے گھر کے سارے لوگ جائیں گے تو اکثریت ہو جائے گی۔ افراد کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو روب دلانے کے لیے کہ مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں، اس کو بتانے کے لیے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ سارے لوگ گھر سے نکلیں۔ یہ بات فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلاف نے یہ معنی اور مطلب سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً عورتوں کو حکم دیا تھا، وجہ یہ تھی کہ افراد کم تھے،
دشمنوں پر رعب طاری کرنے کے لیے، دشمنوں کو ڈرانے کے لیے سارے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا، تاکہ دشمن دیکھ کے گھبرائیں کہ مسلمانوں کو ہم کم سمجھ رہے ہیں، لیکن جب سارے لوگ آ جائیں گے تو دشمن ڈر جائیں گے کہ ہاں مسلمانوں کے پاس بھی افراد ہیں۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیوں حکم دیا تھا اس کی وجہ حدیث شریف کے شارح فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسلاف امت عورتوں کا عیدگاہ میں جانا پسند نہیں کرتے، جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی یہ نقل کیا کہ آج جو عورتوں کے اندر بناؤ سنگار کا سسٹم آ گیا ہے، جو چینجنگ آ گئی ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے ہوتے تو عورتوں کو عبادت گاہوں میں جانے سے روک دیے ہوتے، اور پھر انہوں نے اسلاف کے حوالے دیے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی بات عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو عمدۃ القاری ہے دنیا اسلام کی بڑی مشہور کتاب صحیح بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 5 صفحہ 193 پر اسی طرح کی بات نقل کی ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا جو ذکر ہے وہ امن کے زمانے کا ذکر ہے، اس زمانے کا ذکر ہے جس وقت فساد کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، امن کا دور تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت دور تھا۔ لیکن آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح طریقے سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا عورتوں میں جو چینجنگ آئی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے ہوتے تو روک دیتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور بالکل صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ دیکھیے یہی حدیث جس میں عورتوں کے عیدگاہ میں جانے کا ذکر ہے، یہی حدیث دنیا اسلام کے بڑے محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بڑی مشہور کتاب جامع ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين وكرهه بعضهم، کہ حدیث کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں، لیکن بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکروہ جانا ہے، ناپسندیدہ جانا ہے کہ ہماری عورتیں عیدگاہ میں نہ جائیں۔ چنانچہ روی عن ابن المبارک انہ قال اکرہ اليوم الخروج للنساء فی العیدین، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو پسند نہیں کرتا کہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں، میں پسند نہیں کرتا کہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو جس طریقے سے روک دیا گیا تھا ویسے ہی آج بھی ہمارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوتے تو عورتوں کو روک دیتے، عورتوں کو روک دیتے۔ بالکل اسی طرح کی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے جلد 1 صفحہ 290 پر نقل فرماتے ہیں کہ جہاں عورتوں کو جانے کا ذکر ہے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے عورتوں کو نہ جانا ہی بہتر ہوگا اور عورتوں کا رک جانا ہی اسی میں عافیت ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ ہوا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المصنف کے اندر باضابطہ باب باندھا ہے، باب من کرہ خروج النساء الی العیدین، عیدین میں عورتوں کا جانا ناپسندیدہ ہے، اس کا باب باندھا ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نقل کی ہے یکرہ خروج النساء فی العیدین، بالکل وہ فرماتے ہیں کہ پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے عورتوں کا عیدگاہ جانا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، سامعین گرامی قدر آپ توجہ فرمائیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بہت بڑے سنت کے عامل تھے، سارے ہی صحابہ سنت کے عامل تھے، لیکن ان کا امتیازی وصف تھا، جیسے سارے ہی صحابہ صدیق تھے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے، اعلیٰ معیار پر تھے، سارے ہی صحابہ فاروق تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں سے اعلیٰ درجے کا وصف حاصل تھا۔
سارے ہی صحابہ حیا والے تھے، پاک دامن تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں سے بنیادی وصف اور اعلیٰ درجے کا کمال حاصل تھا۔ ایسے ہی سارے ہی صحابہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر جان نچھاور کر دیتے تھے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سلسلے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ احساس ہوتا کہ عورتوں کا عیدگاہ لے جانا مسنون ہے، جانا ہی چاہیے، تو ہرگز وہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ جانے سے منع نہیں کرتے۔ لیکن ابن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، وہ اپنی کتاب المصنف کے اندر جلد 3 صفحہ 44 پر اسی باب من کریہ خروج النساء الی العیدین کے اندر حدیث نمبر 5842 پر نقل فرماتے ہیں ابن عمر انہ کان لا یخرج نساءہ فی العیدین۔ آپ کو دوسری جگہ روایتیں ملیں گی کہ حضرت ابن عمر اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے، لیکن جب ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب فتنے فساد کا دور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، تو انہوں نے بھی اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں جانے سے روک دیا۔ لا یخرج نساءہ فی العیدین، نہیں بھیجتے تھے، اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں بھیجتے تھے۔ اسی طریقے سے ہشام بن عروہ یہ بھی اپنی عورتوں کو عیدگاہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کبھی بھی نہیں بھیجتے تھے، کسی بھی وقت کے لیے نہیں بھیجتے تھے۔ بالکل اسی طرح المصنف لعبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 303 پر امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی عمل نقل کیا ہے، انہ لا یخرج نساءہ فی العید، کہ وہ اپنی عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانے دیتے تھے، نہیں نکلنے دیتے تھے۔ تو سامعین گرامی قدر، خلاصہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ آج حدیث کے سمجھنے کا ایک نظریہ فرقہ اہل حدیث نے اپنایا ہے کہ وہ حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی بڑی شدت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور جو عمل نہ کرے اس کی مخالفت پر جرأت کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک طریقہ اور ایک نظریہ حدیث کو سامنے رکھ کے عمل کرنے کا فرقہ اہل حدیث کا ہے، اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے ایک طریقہ عمل کرنے کا جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، کہ اہل سنت والجماعت یہ کرتے ہیں کہ حدیث کو سامنے رکھے، اب یہ دیکھتے ہیں اسلاف نے کیا سمجھا، اسلاف نے جو سمجھا ہے، اسلاف نے حدیث کا جو معنی اور درجہ متعین کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے حدیث پر چلتے ہیں۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ فرقہ اہل حدیث جو اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکالتا ہے اور عیدگاہ تک پہنچا دیتا ہے، اس سلسلے میں ظاہری حدیث تو ان کے پاس ہے، حدیث کے الفاظ تو ہیں، لیکن حدیث کا وہ معنی اور مطلب جو یہ سمجھ رہے ہیں، یہ اسلاف اور صحابہ کرام کے سمجھ سے ٹکراتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ ہم نے دیا، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا، اور پھر محققین اور اسلاف کے حوالے آپ کے سامنے آئے کہ وہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عورتیں عیدگاہ میں جائیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت پر اسلاف کے نہج کے مطابق، اسلاف کے فہم کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ اپنی سمجھ کو بنیاد بنا کر کے قرآن و حدیث پر چلتے ہیں اور چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اس فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور خود ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔